برطانیہ میں مقیم سدرا نوشین کو کل اتنی بڑی سزا سنائی گئی ہے کہ جو یو کے اندر رہنے والی پہلی خاتون ہے پاکستانی، جن کو کسی خاتون شہری کو اتنی بڑی سزا سنائی گئی ہے کہ ان کو 21 سال 6 مہینے قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ این سی اے نے جب ان کے گھر پہ ریڈ کیا تو ان کے گھر سے اتنا کچھ برآمد ہوا جس کو سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب یہ خبر جب سامنے آئی تو لوگوں کو ایک تجسس ہو گیا کہ آخر یہ سدرا کون تھی، ان کا تعلق پاکستان کے کس علاقے سے، ان کی فیملی کو کیوں گرفتار کیا گیا اور اب ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسا کون سا کام کرتے تھے، ایسی کون سی پیسے کی کمی تھی جو یو کے اندر یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ یہ سارا کچھ جانکاری آپ کو آج کے ولاگ کے اندر ملے گی، تو امید ہے کہ آپ ولاگ کو پورا دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سدرا نوشین جو کہ 34 سالہ تھی، جو کہ یہاں سے شادی کے بعد یو کے اندر سیٹل تھی۔ اچھا جی، شروع میں یہ بڑی ان کو اسٹرگل کرنا پڑا، یہ چھوٹے موٹے کام وغیرہ کرنا، ان کے میاں بیوی دونوں مل کے جو ان کو جاب نظر آتی تھی، جس طرح آتے تھے، بڑا قسمہ پرسی کے اندر یہ زندگی گزار رہے تھے۔ جو ان کے دوست تھے، جو آگے پیچھے ان کے جاننے والے، جو ان کا ایک چھوٹا موٹا سے ایک سرکل بن گیا تھا، وہ بھی اکثر ان کو دیکھتا تھا کہ بیچارے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جاب کرنا، کسی بھی طرح کا کام کر لینا ان کا معمول تھا۔ بڑی مطلب کہتے ہیں نا، جب آپ کسی بھی نئے علاقے میں، نئے ملک میں آتے تو آپ کو بڑے دھکے کھانے پڑتے، تو سدرا اور اس کے شوہر نے دونوں نے بڑے دھکے کھائے اور زندگی کو بڑا گھسیٹ کے چل رہے تھے۔ پھر اچانک ان کی زندگی کی جو ہے نا وہ دن بدل نہیں جاتے، کہتے کہ راتوں رات آپ امیر ہو گئے، اور ایسا پتہ نہیں کون سے ان کے پاس جادو کا کرشمہ آ گیا کہ یہ جو سدرا نامی خاتون ہے یہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، اور اس کے باوجود ان کے پاس لگژری گاڑیاں، لگژری موبائل، ان کے پاس ان کی جولری، ان کے گھر کے فنکشن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے برانڈ، یہ سب دیکھ کے جو ان کے سرکل کی خواتین اور مرد بڑے زیادہ حیران ہو گئے کہ آخر یہ ایسا کون سا کام کرنا شروع ہو گئی، ایسا کون سا بزنس ہے جو کہ یہ کر رہی ہیں، جو کہ نظر نہیں آتا، بظاہر ان کا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ بھئی پتہ چلے کہ یہ کام ہو رہا ہے، کر رہے ہیں، مگر ان کی شاہانہ فیسلٹیز دن بدن بڑھتی جا رہی، حتیٰ کہ ان کے جو بچوں کی سکولنگ ہے اس کو بھی دیکھیں تو یہ بہترین اسکول میں پڑھ رہے تھے، ان کے آنے جانے کے لیے ان کے پاس سب کچھ تھا۔ تو یہ سارا کچھ کھٹکا، اور جب یہ سارا کچھ این سی اے کے انڈر میں آیا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایک پاکستانی خاتون ہے جو کہ اتنی امیر ہو گئی ہیں کہ راتوں رات ان کے پاس کروڑوں کی جائیدادیں آ گئی ہیں، کروڑوں کے یہ محل نما گھر کے اندر رہتی ہیں، کروڑ پتی خاتون ہو چکی ہیں، آخر یہ راتوں رات ایسا کون سا کام کر رہی ہیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ تو اس کے بعد این سی اے والوں نے ان کو نوٹس دیا، ان سے پوچھا کہ بھئی جو بھی آپ کے کام ہیں، آپ کا ٹیکس پیڈ ہے، آپ جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں اس کی تفصیلات دے دیجیے، مگر سدرا جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو دینے سے اجتناب کرتی رہی۔ انہوں نے کوئی بھی اپنی ورک ڈیٹیل نہیں دی کہ آخر یہ کوئی بزنس کر رہی ہیں تو کون سا بزنس کر رہی ہیں، آخر پاکستان سے ایسی کون سی چیز ایکسپورٹ ہو رہی ہے جس کے اوپر ان کو اتنا کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ راتوں رات جو ہے اس وقت برطانیہ میں کروڑ پتی پاکستانیوں میں ان کا شمار ہو رہا ہے، ان کی آسائشیں بہت زیادہ، عیش و عشرت ان کے بڑھ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں تو این سی اے والوں نے ان کو 2 سے 3 اور نوٹس بھیجے، کہا کہ نہیں بھائی، ہم آپ کے گھر کا ایک سرچ وارنٹ ہم ایشو کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے گھر کے اندر آ کر دیکھیں کہ آخر آپ لوگ ایسا کون سا کام کر رہے ہیں۔ دراصل این سی اے والوں کو کچھ مشکوک ٹیلی فون موصول ہوئے جس کے اوپر بتایا گیا کہ ان کے گھر کے اندر کچھ ایسا پلانٹ ہے جہاں سے روز گاڑیوں کے اندر یہ کچھ خاتون یہ جو ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں ان کے آتی ہیں، مشکوک لوگوں کی آمد و رفت پہ کچھ سی ٹی وی کیمرے وغیرہ نوٹ کیے گئے، اور کچھ ایسے شواہد ملے کہ کچھ ایسے لوگ کے آنا جانا ان کے گھر میں جو کہ کرمنل ہیں یا جن کا جو ہے وہ پہلے ہی ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوئی تو این سی اے والوں نے ان کے گھر پر جو ہے وہ چھاپا مالا، ایک ریڈ کی گئی، جس کے بعد ان کو ان کی گھر کے بیک یارڈ سے جو ہے وہ ایک مشینری سی ملی، ایک پیکیجنگ کا پورا سامان لگا ہوا تھا، وہاں پر ایک کوالٹی کی ہیروئن وہاں پر رکھی ہوئی تھی جس کو یہ 1-1 کلو کے پیکٹ کے اندر جو ہے وہ بنا کر مختلف برطانیہ کے علاقوں کے اندر اس کو اسمگل کیا کرتی تھی، یا جو کہ اسٹریٹ کے اوپر جو کرائم والے جو یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ان تک پہنچاتی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کو لاکھوں کروڑوں ڈالر سمجھ لیں یا برطانوی پاؤنڈ سمجھ لیں وہ ان کو ملا کرتے تھے۔ جب وہاں یہ پولیس پہنچی، انہوں نے ان کے گھر پہ ریڈ کیا تو ان کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہاں پر اتنی بڑی مقدار میں ان کو ہیروئن ملی اور اتنی بڑی مقدار میں ایک سیٹ اپ لگا ہوا تھا، مشینری تھی جہاں پر یہ خود اور ان کے جو بچے ہیں یا ان کی فیملی کے ممبر جو مل کے یہ اس کی پیکیجنگ کیا کرتے تھے، اور ان تمام چیزوں کو 1-1 کلو کے اس میں ڈالا جاتا تھا۔
اچھا جی، وہ تمام چیزیں انہوں نے اس کو اپنے اس میں لی حراست پہ، پھر سے ان کو بھی حراست میں لیا گیا، اور پھر جب ان کے اوپر کیس چلایا گیا عدالت کے اندر تو یہ مان نہیں رہی تھی. ان کے بہت سے ٹرائل ہوئے اور پھر لاسٹ ٹائم جو کل پرسوں کا جو ٹرائل چلا ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے منہ سے یہ اعتراف کیا. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ برطانوی پولیس جب بھی کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے، جب بھی کوئی کیس بناتی ہے، تو وہ تمام ایویڈنس، تمام شواہد سامنے لا کے رکھتی ہے، اور اس کے بعد پھر بندہ جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے کے لائق بھی نہیں رہتا، وہ اس کو ڈینائی کرنے کے بھی لائق نہیں رہتا، کیونکہ وہ تمام ایویڈنس آپ کے منہ پر لے کے مارتی ہے. جب یہ سارا کچھ ہوا تو انہوں نے اپنا منہ کھولا. انہوں نے کہا کہ انہیں یہ تمام کی تمام ایک کوالٹی کی ہیروئن پاکستان سے ملتی ہے، پاکستان سے اسمگل ہو کر میرے پاس پہنچتی ہے، اور اس کے بعد میرا کام ہے کہ میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کروں، ایک آدھے کلو کے پیکٹ بنا کر، پھر میں اس کو برطانیہ کے مختلف جو سٹیز ہیں، یہ علاقے ہیں، وہاں پر اس کو میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں. یہ میرا کام تھا. اچھا جی، جب عدالت نے سنا، بیچ میں عدالت جب یہ ٹرائل چل رہا تھا، ان کو ضمانت پہ رہائی بھی ملی تھی، اور اس کے بعد NCA والوں کے شواہد دکھانے پر ان کی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، ان کی ضمانت فی الفور منسوخ کی گئی تھی اور ان کو دوبارہ سے پکڑا گیا تھا. اب جب عدالت نے ان کے شواہد دیکھے، انہوں نے اپنے منہ سے اعتراف جرم کر لیا، تو اس کے بعد عدالت نے ان کو 21 سال 6 ماہ کی قید بامشقت کی سزا سنائی. ان کے پاس سے جو اس وقت گھر سے جو ملا تھا، ہیروئن جو ملی تھی، اس کی اگر میں آپ کو اس کا تخمینہ بتاؤں تو کوئی 85 بلین پاؤنڈز کچھ اس طرح کی قیمت بنتی ہے جو ان کے گھر سے برآمدگی ہوئی ہے، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک کروڑوں روپے کی اس کی آمدنی ہوئی. اس کے بارے میں بھی انہوں نے اپنا ریکارڈ، اس کا تہلکہ خیز قسم کا انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا. اور جب عدالت نے یہ سارا کچھ سنا تو ان کو فی الفور سزا دی گئی، اور ان کی پوری فیملی سے نیشنلٹی واپس لے کے ان کو پاکستان ڈپورٹ کرنے کا حکم دے دیا. یہ ایک بہت بڑی خبر تھی UK کے اندر، پاکستانیوں کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث تھی کہ وہاں پر رہنے والی خواتین بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہو گئی ہیں. اور اب جبکہ دنیا بھر میں جتنی بھی فارن کنٹریز ہیں، وہاں پر انڈین پاکستانیوں کو لے کر بہت ساری چیزیں جہاں نیگیٹیوٹی ہے، وہاں پر اگر اس طرح کے کیسز ہو رہے تو یہ وہاں پہ رہنے والوں کے لیے ایک اور کاری ضرب ہے. حلال حرام کی اگر آپ تمیز نہیں کریں گے نا تو پھر آپ اسی طرح سے ایک نہ ایک دن آپ پھنس جاتے. عیش و عشرت کی زندگی چھوٹی سی تھی، مگر اگر حلال پیسے کا آتا ہوا پیسہ تھوڑا ہوتا ہے مگر اس میں برکت ہوتی ہے، وہ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ غلط نہیں کر کے جاتا. مگر افسوس کے ساتھ ان کو حرام کھانا تھا، انہوں نے حرام کیا. ایک UK پہنچنے کے بعد ایک اچھی زندگی گزار سکتی تھی، بٹ زیادہ کی چاہ جو ہے وہ انسان کو لے ڈوبتی ہے، جو ان کے ساتھ ہوا. تو اب تک رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے دے اجازت، اللہ حافظ.